الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله جعلنا من المتمسكين بقرآن الكريم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. جیسے کہ آپ لوگ امام علیہ السلام کی اس پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے، یقیناً آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند، جس کے بارے میں عموماً عرض کیا جاتا ہے کہ صف اعضائے امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھنے والا اس لیے اس کو فرشتے ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں کیونکہ وہاں پر انبیاء کا نزول ہوتا ہے، وہاں ائمہ طاہرین تشریف لاتے ہیں، وہاں زمانے کا امام خود اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جس محفل میں خود معصوم تشریف فرما ہو یقیناً وہ محفل قابل تحسین ہے اور وہ محفل یقیناً بخشش کے قابل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس کے حوالے سے ایک پیغام میسج پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو مشن حسینی تھا اسے کما حقہ اپنی اس 6 فٹ کی سلطنت جو اللہ نے ہمیں دی اس کے اوپر جاری کر سکیں۔ جو حیات اللہ نے دی ہے اس حیات کے اندر جو موقع خداوند عالم نے مجھے دیا ہے اس کے اندر میں مشن حسینی سے اور کربلا کے اس معلّہ کے اندر سے اپنے جسم کو وہ غذا مہیا کروں، اپنے روح کو اس طرح بیدار کروں جس طرح امام علیہ السلام بیدار کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے فرمایا رسول اسلام نے کہ یاد رکھو میرا حسین وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو انسان متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ کشتی نجات میں سوار ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب کشتی میں سوار ہوا جاتا ہے تو اس وقت انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی اسی کی ہوتی ہے جو کشتی جہاں لے کے جاتی ہے۔ اب جب میں حسین کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب ہے میری مرضی نہیں ہے، اب میری مرضی حسین کی مرضی ہے۔ اس لیے انسان کو ایک طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کشتی نجات میں میں نے کس طرح سوار ہونا ہے، وہ کیا اس کے شرائط ہیں کہ جس کے ذریعے سے میں کشتی میں سوار ہو سکتا ہوں۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ جب سمندروں میں دریاؤں میں طغیانی پیدا ہوتی ہے اور عمومی طور پر کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں، سوار ڈوب جاتے ہیں، تو اس کو بچانے کے لیے بھی کشتی نجات آتی ہے، نجات آتی ہے، وہ پہنچتی ہے وہاں پر آ کے، جب وہاں پہنچتی ہے تو ایک کام کرتی ہے، وہ وہاں پر صدا دیتی ہے، بھائی تم میں سے کوئی اتنا ہے کہ جو زندہ ہو۔ اب وہاں پر جو ڈوبنے والے کشتی میں سے نکل کے پانی کے اندر اپنے آپ کو حوالے کر چکے تھے، کچھ ڈوبے، لیکن اب وہ جو کشتی نجات والے آئے ہیں
وہ جب صدا دیتے ہیں تو یہ ڈوبنے والوں میں سے کہا کہ اتنی کم از کم سکت ہونی چاہیے کہ اس کی ندا کے اوپر صدا دینے کے قابل ہو. یعنی میں اب ڈوب رہا ہوں، میں اتنا کہوں بھئی میں ابھی چند سانسیں باقی ہیں، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچاؤ. جب میں صدا دینے کے قابل ہوں گا تو کشتی نجات مجھے بچانے کے لیے پہنچ جائے گی. اب یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ حسین کی کشتی کیسے جو ہے نا کسی کو غرق ہونے سے بچائے گی. ہم اس طغیانی کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس نظام کے اندر جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے اندر طغیانی پیدا ہو چکی ہے، اور اس طغیانی کے اندر میں ڈوب رہا ہوں. اور اس ڈوبنے کے عالم میں نے جب میں نے کہا کہ لبیک یا حسین، کہ میں نے اس حسین علیہ السلام کی کشتی کو آواز دی، اور وہ کشتی میری بچانے کے لیے مجھے پہنچی. لیکن میں جب وہاں پر پہنچنے سے پہلے مجھے اتنا ایمان زندہ ہونا چاہیے کہ میں اس کشتی کے آنے تک اپنے آپ کو زندہ رکھ سکوں. اب موت کی دو قسمیں ہیں نا، ایک موت جسمانی موت ہے، ایک موت روحانی موت ہے. یہاں جسمانی موت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روحانی موت کی بات ہو رہی ہے. یعنی یزید فاسق و فاجر، ایک انسان جو خائن اور خمر، ایک زانی انسان جس نے حرام و محمدن حلال قرار دیا اور حلال و محمدن کو حرام قرار دیا، اس یزید کے نظام کو امام حسین علیہ السلام ٹھکرایا اور اس کے نظام کے خلاف قیام کیا. اب یہاں پر عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انشاءاللہ مولا وقت آیا تو اب آپ کو جو ہے پھر اگلے سال ہم آپ کو پرسہ دیں گے. ہمارا کچھ خیال ہے کہ شاید 10 محرم یا بہت دیندار 20 محرم یا بہت سارے چیلم تک جو ہے وہ منایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. امام علیہ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا محرم نہیں چاہیے. نہ ہمارا غم، ہماری جنگ، ہمارا مشن 10 کو شروع ہوا تھا اور نہ 10 کو ختم ہوا ہے، نہ چیلم کو یہ ختم ہوگا. فرمایا کہ کل یوم عاشورا، جتنے بھی ایام تیری زندگی کے اندر داخل ہیں ان ایام کے اندر تو ذمہ دار ہے کہ تو حسین کے مشن کو زندہ رکھ. ایک بات. اور فرمایا کہ یہ تیرے لیے جگہ کی بھی منحصر نہیں کیا، جہاں جس جگہ جس مقام جہاں پر بھی بیٹھا ہے، کل ارض بکربلا، جہاں پر بھی تو بیٹھا ہے وہ زمین تیرے لیے کربلا کا دن ہونا، زمین ہونی چاہیے، وہ دن عاشور کا دن ہونا چاہیے. زمین جہاں بیٹھا وہ زمین تیرے لیے کربلا کی زمین ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع جب ہوئی تھی نا جنگ، وہ امام حسین علیہ السلام نے کی، ابتدا کر دی، لیکن ختم کب ہوگی؟ کیا 10 کو ختم ہوگی تھی؟ نہیں. شام غریبہ گزر گئی، ختم ہوگی؟ نہیں. تو کب ختم ہوگی؟ امام علیہ السلام مثلی لا یبائی المثل، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بایت نہیں کرے گا. پتہ چلا جب تک دنیا میں آخری ظالم موجود ہے امام کا مشن ختم نہیں ہوگا. آخری فرد، ایک ظالم شخص، آخری فرد جب تک دنیا میں پایا جاتا ہے، اس شخص جب تک موجود ہے حسینی بھی موجود ہوں گے اور جنگ رہے گی. اور امام زمان علیہ السلام کا جو تسلسل ہے، امام علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آمادہ کرو. ہمارے عموماً ہوتا یہ ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا انتظار کی دو، ایک انتظار ہو کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں، اب امام آئیں گے تو یہ نظام درست کریں گے تو میں امام کے کہنے پر لبیک کہتا ہوا لشکر میں شامل ہو جاؤں گا. اکثر ایسے ہیں کہ امام آئیں گے، ہمارا کام کیا ہے؟ دعائیں پڑھیں، بس جا بیٹھ کے اقدام کچھ نہیں کرنا، تحرک نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس مشن میں اپنے آپ کو حرکت نہیں دینی. حرکت کے لیے نہیں میں بیٹھا ہوں سکوت سے دعا کرتا رہوں گا. امام فرماتے ہیں نہیں، دعا کے لیے نہیں، حرکت چاہیے، مجھے حرکت والا شخص چاہیے اور معرفت کے ساتھ چاہیے. امام کے ساتھ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو امام سے محبت کرتے تھے، ایک وہ جو امام کی مشن کو جانتے تھے، امام کی معرفت رکھتے تھے.
اب افسوس تو اس بات کا کہ امام سے محبت کرنے والے بہت ہیں لیکن امام کی معرفت رکھنے والے بہت کم ہیں. امام مدینہ سے چلے, مدینہ سے جب چل کے کربلا کی طرف گئے تو بہت سے, اس میں اس وقت بھی دو لوگ تھے. ایک وہ تھے جو جاہل تھے, جنہیں معلوم نہیں تھا کہ امام کہاں جا رہے ہیں, کیا انہیں بظاہر کھٹن رستہ نظر آ رہا تھا لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ امام حکومت حاصل کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا. بہت سارے آئے, لیکن جب امام علیہ السلام نے راستے میں خطبات دیے تو انہیں پتہ چلا امام تو مرنے جا رہے ہیں, امام تو شہادت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن اس میں سے جو محبت کرنے والے نکل گئے تھے, ان میں معرفت امام رکھنے والے امام کے ساتھ چل پڑے تھے. جب جنگ صفین ہوئی, جنگ صفین کے اندر بھی بہت سارے لوگ, مولا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جنگ کے لیے نکلے. امام جنگ کو نکلے, جب آ کے جنگ کے لیے نکل کے آ کے جب جنگ ہوئی تو جناب امام علیہ السلام کے صحابی بالکل چند قدم کے فاصلے پر جن کا تھا کہ اس کے بعد امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کا سر قلم کر دیتے. کیا وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے جنگ صفین کے اندر ایک چمڑے کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچا, چمڑے میں بیچ دیا, اپنے آپ کی قیمت لگا دی. وہاں چمڑے کے بدلے میں جب بیچا تو اس وقت ناطق قرآن کہہ رہا تھا, ناطق قرآن بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ دھوکہ ہے, یہ سیراب ہے, اس کے دھوکے میں مت آؤ, یہ تمہیں غرق کرے گا, تیرے ایمان کو برباد کرے گا. لیکن کیا ہوا, انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ مالک اشتر کو کہو کہ وہ جو چند قدموں پہ فاصلے پر رہ گئے ہیں, وہ 10 قدم کا فاصلہ جو تھا, امام علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ حکم دیں کہ مالک اشتر واپس آ جائیں. اب امام علیہ السلام ہے کہ مالک اشتر سے کہنے لگے ایک قدم جہاں قدم رکھا ہے اگلا قدم نہیں بڑھانا, اسی قدم سے واپس آ جاؤ. جناب مالک اشتر نے ایک قدم نہیں بڑھایا, چند قدم کا فاصلہ تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے, لیکن قدم نہیں بڑھایا. امام کی معرفت تھی, وہیں سے واپس پلٹے اور پلٹ کے امام علیہ السلام فرمایا مولا میں چند قدم فرمایا کہ یہ لوگ جو میری ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں, انہوں نے جب دیکھا اس چمڑے کو تو سامت قرآن کو جب دھوکے میں انہوں نے لے کے آئے تو ناطق قرآن انہیں کہتا رہا, سمجھاتا رہا, لیکن ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں, اور ناطق قرآن میں کھڑے ہو گئے. اور ان کی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مالک اشتر کو واپس نہیں بلائیں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے اور ہم آپ کو قتل کریں گے. محب تھے, امام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے, مولا ہم آپ کی محبت کرنے والے ہیں, آپ جنگ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہاں پتہ چلا معرفت اسے کہتے ہیں جو امام کہہ دے تو اس کے اندر دوسری بات نہ کہے, کالو سمینا و آتانا, سننے اور اس پر عمل کرے. اور محبت یہ ہوتی ہے کہ جب اپنا مفاد نظر نہیں آتا تو وہ رستے سے نکل جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے. یہاں محبت کرنے والے تھے لیکن چمڑے میں بک گئے. اور معرفت اسے کہتے ہیں جو تحرک رکھتا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا, حرکت میں ہو. مالک اشتر دیکھ لیں, امام علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جنہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اسلام کو جس طرح ناصر علی ملے تھے اسی طرح علی کو ناصر مالک اشتر ملا ہے. اور مالک اشتر آپ دیکھ لیں ایسے مولا کے انتظار کرنے والے امام کے مائیت میں کھڑے ہونے والے تھے کہ حرکت میں انہوں نے جان دی. امام علیہ السلام کے حکم مطابق جا رہے تھے اور زہر دیا گیا اور راستے میں مالک اشتر جو ہے نا وہ شہید ہوئے. مسئلہ کیا تھا کہ وہ حرکت میں تھے, ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے تھے. ہمارے ہاں امام علیہ السلام کا انتظار اس بس کی مانند ہوتا ہے کہ جو بس اسٹاپ کے کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہتا ہے, آئے گی بس تو میں بیٹھ جاؤں گا. حرکت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں, نظامت میں نہیں دیتے. اگر ایسی بات ہے امام حسین علیہ السلام کو کربلا آنے کی ضرورت نہیں تھی. میرے عزیزان, کربلا آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر صرف دعا سے کام چلتا اور امام ظہور کر جاتے اور امام علیہ السلام آ کے فتح کرتے اور نظام ٹھیک کر دیتے اور ہم آ کے جو ہے معجزاتی طور پر نظام ٹھیک ہوتا اور امام علیہ السلام کی صدا کے اوپر شامل ہو جاتے اور امام کے ناصرین میں شمارتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. امام علیہ السلام آئیں گے تو حالات اتنے نارمل نہیں ہوں گے. امام علیہ السلام آ کے عدل الہی, عدل علی جو ہے قائم کریں گے. جو مولا علی علیہ السلام کے بہت سارے چاہنے والے تھے تو مولا علی علیہ السلام نے آ کے جب عدل قائم کیا تو بہت سارے وہی
دعوی محبت کرنے والے امام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. یہی کام امام زمان علیہ السلام آ کے کریں گے, عدل کریں گے, غاصب کو اس کی سزا دیں گے, جو ناحق طریقے سے جو ہے وہ شریعت میں داخل ہوا, اس ناحق سے جس سے داخل ہوا اسی طریقے سے اسے باہر نکالیں گے. مثلا امام علیہ السلام بیٹھیں گے, جب وہ شخص امام کی مائیت میں بیٹھا ہوگا, اس کی بیوی آئے گی باہر سے, امام فرمائیں گے کہ تمہاری بیوی ہے, اس کو طلاق دے دو. وہ کہے گا یہ کیسے امام ہے کہ میری بیوی نے کیا کیا کہ اس کو طلاق دے دیں. امام فرمائیں کہ میں کہہ رہا ہوں اسے طلاق دے دو. اب وہ طلاق تو دے دے گا, لیکن اسی اثنا میں جب اس کا بیٹا آئے گا, امام فرمائیں گے اس کو قتل کرو. حیران و پریشان. اب وہ کھڑا ہو جائے, امام کی بغاوت میں کھڑا ہو جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ جسے ہم دعا مانگنا اللہم عجل فرج, پہلے اس کی تیاری ہونا ضروری ہے میرے عزیزان. ہے تھوڑی سی مشکل کام ہے, تھوڑا سا انسان کے لیے دل گہرا کام ہے, لیکن ہونا ایسا ہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام علیہ السلام آپ کی ڈیوٹیز لگائیں گے, اور لگائے بھی ہیں. لیکن اس وقت امام کی اطاعت کرنے والے کتنے ہوں گے؟ بہت کم ہوں گے, کیونکہ اکثریت ہمارے ہاں بس اسٹاپ کی طرح انتظار کر رہے ہیں. امام آئیں گے تو ہم امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, لیکن میں نے امام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اپنے آپ کو زحمتوں میں نہیں ڈالنا. میں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی. میں نے ابھی فی زمان حاضر میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفتر میں کرسی میں بیٹھا, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تحرک میں امام کا ناصر متحرک ہوتا ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سست ہو کے بیٹھتا نہیں ہے, وہ پوری متوجہ ہوتا ہے کہ میرے امام کے لیے میں نے اپنی رائے ہموار کرنی ہے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو, یعنی اس دل کے اندر جہاں پر میں نے اپنے امام کو جگہ دینی ہے, میں عرض کروں کہ میرے دل کے اندر اتنے بغض بھرے ہوئے ہیں, اتنے بغض بھرے ہوئے ہیں. اس کے اندر بھائی کے ساتھ دشمنی میری بھری ہوئی ہے, کسی کا حق غصب کر کے دشمنی ہے, اپنے رشتہ داروں کا بغض بھرا ہوا ہے, اپنے محلے داروں کا, اپنے پڑوسیوں کا. وہاں پر میں نے بہت سارے بغض کے اتنے پودے لگا بیٹھا ہوں کہ اس کے اندر امام کی جگہ میں نے چھوڑی ہی نہیں ہے. جب میں نے امام کے لیے وہاں پر جگہ نہیں چھوڑی میرے عزیزان, تو پھر وہاں پتہ چلا کہ پھر مجھے ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے میں حرکت دوں, کہ میں نے اس جڑی بوٹیاں جو میں نے اپنے قلب کے اندر لگا رکھی ہیں ان کو میں نکالنے کی کوشش کروں, میں زمینہ ہموار کروں امام کے آنے کے لیے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فرمایا کہ لا کی تلوار لے کے انسان اندر جتنے الہ بیٹھائے ہوئے, میں نے بت بیٹھائے ہوئے ہیں, اس لا کی تلوار سے میں اکھیڑنا شروع کروں اور الا اللہ کی منزل تک پہنچوں. مشکل مرحلہ ہے, لیکن ہے یہ ایک حقیقت. میں نے اس قلب کے اندر, جس قلب کے اندر میں نے بٹھانا ہے, وہ کسی نے کہا نا کہ وہ ایک کہنے والے نے کہا کہ مجھے مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ میں خانہ بنانے دو, کہاں خدا موجود نہیں ہے کہ جہاں پر میں جا کے پیوں. تو جواب دینے والے نے کہا کہ مسجد پینے کی جگہ نہیں ہے, مسجد پینے کی جگہ نہیں ہے, وہاں جا کے پی لے جو منافق کا قلب ہے, کیونکہ وہاں خدا نہیں ہوتا. ارے عزیزان, منافقت کا قلب اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے, امام کی یاد سے خالی ہوتا ہے. اس لیے بغض منافقت میں نے اتنی رکھی ہوئی ہے. میں اپنے بھائی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, اپنے بہن کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہوں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کہتا کچھ ہوں لیکن میرے قلب کے اندر منافقت ہے. میرے قلب وہ نہیں کہتا, میری زبان جو کہتی ہے. جب میری زبان کے اندر منافقت ہے, میرے قلب کے اندر اتنی جڑی بوٹیاں لگے, میرے عزیزان میں اس زبان سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس زبان میں کیسے تاثیر آ سکتی ہے کہ میں کہوں اللہم عجل فرجہم. یہ میں ایک صیغہ جاری ادا کر رہا ہوں, لیکن قلب سے آواز نہیں ہے. قلب سے تب آواز آئے گی جب میں ضمیمہ ہموار کروں, اپنے آپ کو امام کے لیے پیش کر دوں. میں پیش کروں امام کو کہ مولا آنکھیں میری ہیں لیکن مرضی میری نہیں ہے, زبان میری ہے لیکن مولا مرضی میری نہیں ہے, میں سنتا ہوں لیکن میں اپنی مرضی سے نہیں, تیری مرضی سے سنتا ہوں. میرے سن جب میں یہاں تک آ کے پہنچوں گا نا, میری سماعت میری مرضی کے مولا کی مرضی, میں آپ جب سن رہا ہوں گا تو پھر پہلے سوال آئے گا میرے ذہن میں
کہ میں جو سن رہا ہوں کیا میرا امام بھی پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو جب وہاں سے آواز ہے ہاں تیرا امام پسند کرتا ہے تو سننا عبادت ہے, اور اگر وہاں سے آواز نہیں تیرا امام پسند نہیں کرتا, اگر میں سن رہا ہوں پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ میں امام کے ظہور کی جو میں کہتا ہوں کہ انتظار کر رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. کیونکہ میرے کان میں اپنی ملکیت سمجھتا ہوں, میری ملکیت نہیں ہے, یہ جسم میری ملکیت نہیں ہے. خودکشی اس لیے حرام ہے بھائی, آپ کا جسم آپ کی ملکیت نہیں ہے, یہ امانت پروردگار ہے. اس امانت کو اسی طریقے سے استعمال کرنے کا حکم ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا, جیسے امام نے آپ کے اوپر فرض کیا. آپ کو اپنے اختیار سے جسم کے اختیار نہیں ہے, آپ ایک کٹ لگائیں یہاں پر بلیڈ سے, نہیں لگا سکتے, حرام ہے شرعن. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک نہیں ہیں, اس کے مالک اور ہے. تو میرے عزیزان, جو مالک ہوگا اس کی مرضی کے خلاف کام کریں گے تو کیا خائن نہیں کہلائیں گے؟ پھر کل جب پروردگار پوچھے گا, کل ہم سے امام ہی پوچھتے ہیں, اچھا تو جب میرا غم منایا کرتا تھا میرے لیے آ کے جو ہے تو غم مناتا تھا, امام علیہ السلام ایک سوال کر دیں آپ سے, کیوں غم مناتا تھا؟ مولا آپ کو مظلومیت کے ساتھ, ظلم کے ساتھ مارا گیا. تو امام علیہ السلام فرمائیں گے کہ اچھا میرے اوپر تم نے اتنا گریہ واقعہ کیا, یزید پہ کیوں نہیں کیا؟ سوال کرنے ادھر سے آئے, ایک دعوت فکر ہے, تم نے اس پر کیوں نہیں کیا؟ مولا وہ فاسق و فاجر, اللہ کا نافرمان ہے, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ دین قائم کرنے والے ہیں. تو جب یہاں پر بات آتی ہے نا کہ میں مولا آپ کا چاہنے والا, آپ پر اس لیے گریہ کرتا ہوں, آپ اس سے محبت کرتا ہوں کہ آپ ایک دیندار نماز قائم کرنے والے ہیں, تو امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا میں نے کسی وقت میں نماز اول کو ترک کیا تھا؟ مولا نہیں. تو پھر میری محبت میں تو نے اول وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اول وقت میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اول وقت نماز پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں, بڑے روایات ہیں اس کے بارے میں. فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر, یہ سفینہ نوح ہے, سفینہ حسین ہے جس میں آپ نے بیٹھنا ہے, اسی کو تو امام زندہ کرنے کے لیے ہے. جب اول وقت میں آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ جان بوجھ کے نماز کو جو ہے وہ نہیں اول وقت میں پڑھتے, تو چھٹے امام کا فرمان ہے, فرمایا کہ من استخف بالصلاۃ لا ینال شفاعتنا, یاد رکھو جس نے نماز کو خفیف کیا, ہلکا کیا, نماز کو اول وقت میں پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھا, فرمایا لا ینال شفاعتنا, روز قیامت اس چیز کی امید نہ رکھے ہم اس کی شفاعت کریں گے. اللہ اکبر, یہ کوئی معمولی بات نہیں. چھٹے امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں, ہماری صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے بارے, ہماری شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم تم اپنے آپ کو پابند کرو اول وقت نماز کے لیے. ہمارے یہاں منتیں عموماً مانی جاتی ہیں. میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی, وہ ایک خاتون کی, وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ہر روز جو ہے نا 14ویں سپارے کے اندر پیسے رکھتے رہیں اور پھر آپ جو ہے نا سال پورا رکھیں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا. اب وہ پیسے تو بیچ میں رکھتے ہیں, بندہ خدا اس کو کھول کے 14 سپارے کو پڑھو بھی صحیح, اللہ نے حکم کیا دیا, یہ خط تیرے لیے آیا ہے, یہ اللہ نے پورا سپارہ, پورا قرآن مجید خط لکھ کے تیرے لیے بھیجا ہے, اس کو پڑھ تو صحیح. یہ پیسے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, یہ تیرے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. اسے پڑھ اور پڑھ کے جو ہے نصیحت حاصل کر, اور جو اللہ نے تجھے جس مشن کے لیے بھیجا ہے اس مشن کو شناخت کر, اپنے آپ کو اس راستے میں لگا. یہ طریقے تھی. وہاں پر آپ کو 14ویں سپارے میں پیسے رکھنے کے لیے سپارے قطعاً نہیں اتارے. یہ ہدایت کی کتاب ہے میرے عزیزان, اس سے ہدایت حاصل کی جائے. اسے مردوں کو بخشوانے کے لیے یا اسے منتیں پورے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. دشمن یہی چاہتا ہے میرے عزیزان, یہی چاہتا ہے. دشمن کی اس وقت بھی یہی تھی. امام علیہ السلام جب چلے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ جو کوفہ میں بہت سارے تھے, اس وقت بھی کچھ ڈر گئے تھے. اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ جناب مسلم جب آئے کوفہ کے اندر, امام علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ بھائی یہ طغیانی کے اندر ڈوب چکے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی کشتی جو ہے وہ جناب مسلم کی صورت میں وہاں بھیجی کوفہ کے اندر کہ وہ ڈوبنے والے جو طغیانی کے اندر آگے انہیں نکالا جائے. اب اس کے اندر 12,000 18,000 خطوط لکھنے والے بھی موجود تھے کہ جو کہہ رہے تھے ہم ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں.
مولا ہماری مدد کو پہنچے. نہیں پہنچیں گے کل ہم آپ کی جد سے شکایت کریں گے. لیکن وہاں سے جب کشتی پہنچی تو وہاں پر پہنچنے سے پہلے وہ مر چکے تھے اکثریت. اور ان میں سے کہا کیا انہوں نے کہا یہ کہ بھائی جو مسلم ہے وہ غیر معصوم ہے, ہم غیر معصوم کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کریں. بہت سارے لوگ اس میں سے نکل گئے اس وجہ سے کہ کیوں یہ معصوم نہیں ہیں. لیکن ان کی آنکھیں اندھی تھیں, معرفت نہیں تھی, دماغ کام نہیں کر رہا تھا. انہیں حاکمیت کا پیچھے پریشانی تھی کہ حاکم ہمارے اوپر جو ہے وہ قتل کا جو نہ فتویٰ نہ لگائے. اصل وجہ یہ تھی کہ جس وجہ سے انہیں معلوم نہیں آ رہا تھا کہ بھیجنے والا تو معصوم ہے. بھیجنے والے کی طرف دھیان کیا جاتا ہے نا, جو آیا ہے کس کی جانب سے آیا ہے. اس وقت بھی یہی کام کیا کہ کیونکہ یہ معصوم نہیں ہے ہم نہیں مانتے. اب جناب مسلم نے کیا کرنا, ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کا پیغام بتانا تھا کہ امام علیہ السلام آپ کا یہ خط بھیجا ہے اور یہ خط جو بھیجا گیا اس میں یہ امام کا تقاضا ہے, اپنے آپ کو ایسا بناؤ, ایسا بنا کے آپ نے میری مدد کو پہنچنا ہے, کربلا میں آپ نے میری مدد کو پہنچنا ہے, یہ اپنا طریقہ کار اختیار کرو. امام علیہ السلام نے سارے, لیکن کیا کہ بہت سارے لوگ انہوں نے چھوڑتے چھوڑتے ہوا کیا کہ جناب مسلم کوفہ کے اندر تنہا رہ گئے اور وہاں پر امام جناب مسلم کو تنہا مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا, ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا, امام کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا اور امام کے نمائندے کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا. شیطان نے بھی یہی کام کیا. شیطان نے عرش پہ کیا کیا, جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو شیطان نے کیا کیا, خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین, میں تو آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی سے بنا ہے. آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے, اس کی اپنی توجیہ تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے, میں جس کو یہ اللہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کو میں سجدہ کروں, سجدہ میں صرف اللہ کو کروں گا. لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس نے سجدے کا حکم دیا ہے وہ تو خدا ہے, وہ تو اللہ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں نا بھی تم سجدہ کرو. لیکن اس کی بھی توجیہ یہی تھی کہ میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں, میں اور کسی کو نہیں کرتا. بغاوت کی. آدم کو سجدہ نہیں تھا, حکم خدا کو سجدہ کرنا تھا. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ کا حکم ہے میں روزہ رکھتا ہوں. اللہ کے حکم کی بجا آوری کے نام اطاعت ہے. اب اس نے بغاوت کی, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں میں سے ہوا اور نکل گیا وہاں سے اور رجیم میں شمار ہو گیا. اور آج بھی اس دور میں بھی مسلم اکیلا اور اس وقت بھی تنہا ہے, جس کے بارے میں خود کہا, معصوم نے فرمایا کہ ہماری غیبت میں ہمارے راویان کی طرف رجوع کرو, ہمارے راویان کے پیچھے چلو. ہم نے کیا کیا کہ فرمایا کہ یہ جو راویان ہوں گے یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہوں گے, اور ہم اللہ جو ہے نا ہم پر حجت ہے. اب یہ اللہ کی جانب سے نمائندے ہیں اور یہ امام کی جانب سے نمائندے ہیں. فرمایا کہ جس طرح اس وقت جناب مسلم کوفہ میں تنہا ہو گئے تھے, جو اعتراض اس وقت لوگوں نے کر کے پیچھے ہوئے تھے, آج بھی وہی اعتراض کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ معصوم تو نہیں ہے, ہم ان کی تقلید نہیں کرتے, ہم امام کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے. بھائی یہ تو دیکھیں حکم کس کا ہے, یہ معصوم کا حکم ہے. آج بھی مرجعیت کے خلاف وہ زبانیں بلند ہوتی ہیں, اور آج بھی ولی و فقیہ کے بارے میں بھی جو بہت ساری زبانیں نکلتی ہیں, بہت ساری توجیحات نکلتی ہیں. میرے عزیزان بتائیں, آپ کو یہاں سے لاہور جانا ہے, لاہور جانے کا آپ کو راستہ نہیں پتا, بالکل معلوم نہیں بس کہاں سے جاتی ہے, میں نے یہاں سے کس طریقے سے اڈے پہ پہنچنا ہے, وہاں سے کن کن رستوں سے میں نے جا کے جو ہے نا اپنے مقام پر پہنچنا ہے. آپ ایک شخص کو پوچھیں گے بھائی مجھے بتائیں یہاں میں کون سی گاڑی لوں کہ میں وہاں تک پیر ودائی اڈے تک پہنچ سکوں یا میں ڈائیو کے اڈے تک پہنچ سکوں. آپ کو ایک بندہ راستہ بتائے کہ بھائی یہاں سے ٹیکسی کرو, اس مقام پہ جاؤ گے, گلشن آباد کے گیٹ میں جاؤ گے, وہاں سے تمہیں ایک ٹیکسی ملے گی, وہ تمہیں سیدھا پہنچائے گی ڈائیو اڈے پہ. وہاں پر جو ہے نا جاؤ گے تو وہاں تمہیں ایک گاڑی والے ملیں گے, وہاں بورڈ لگا ہوگا, جاؤ گے وہاں سے ٹکٹ کٹاؤ گے, وہ تمہیں لاہور پہنچا دیں گے.
اب آپ کو پتہ چل گیا بھی میں نے لاہور کیسے پہنچنا ہے۔ میرے عزیزان، یہ مجتہدین جو ہوتے ہیں، جو آئس کا رہبر معظم ہیں، یہ ان کے بارے میں جو زبانیں کھلتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، میرے عزیزان بتائیں یہ وہ ہیں جو آپ کو اس قابل بنا دیتے ہیں، آپ امام کل ظہور کریں گے، آپ امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ایک تقاضا ہے، اور یہ کیونکہ اس وقت بھی ایسے ہی اعتراض تھا، اس وقت بھی یہی چیزیں اٹھ رہی تھیں کہ بھئی ہاں ہم جو ہے معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر جب کہا گیا کہ بھئی یہ ہماری غیبت کے اب تسلسل جو ہے غیبت کا اب کہاں تک ہے یہ معلوم نہیں، لیکن امام علیہ السلام نے نائبین کا تسلسل، جو پہلے 4 نائبین تھے امام کے، ان میں یہ بات واضح کر دی کہ ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ وہ امام کے خواص میں سے، کیونکہ امام اس وقت غیبت صغرا رکھتے تھے، 70 یا 72 سال امام علیہ السلام کی غیبت صغرا رہی، جو تقریباً 260 سے لے کر جو ہے وہ 329 سے غالباً جو ہے یہ تھی، جس میں امام علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے ملاقات بھی کرتے تھے اور اپنے خطوط ان تک پہنچاتے تھے، اور ان کے جوابات جو ہے ان تک پہنچتے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد غیبت کبریٰ کا جو وقت آیا، میرے عزیزان آج بھی دشمن اتنا بیدار ہے، ہمیں اس چیز کے اوپر پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارا تسلسل ہے محرم کا، اس محرم کے سلسلے میں ہمیں ایک درس حسینی دیا جاتا ہے، ہمارے مردہ قلوب کو احیا دیا جاتا ہے۔ وہ جو مختلف گناہوں کی اندر ڈوب کے، اندر مختلف جڑی بوٹیاں اگا کے اس نے اسے سیدھا چیدہ کر چکے ہوتے ہیں، اس کو سلائی کرنے کے لیے اس کے اندر سے جڑی بوٹیاں نکال کے اس کو طاعت خدا میں آپ کو مجبور کرنے کے لیے محرم میں امام کا آپ کو جو ہے اس میں داخل کیا گیا، تاکہ آپ اپنے قلوب کو احیا دیں، سمجھیں کہ میرا دشمن مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا دشمن میرے ساتھ کیا فریب کر رہا ہے۔ اس وقت دشمن جو ہے یزید جو تھا وہ تلوار کے ساتھ آ کے جو ہے نا مار رہا تھا، وہ لاشیں بھی پامال کر رہا تھا، لیکن آج کا دشمن میرے عزیزان ہمارے بچوں کو اس تلوار سے نہیں مار رہا، وہ آج کا دشمن اس نیٹ کے ذریعے سے، ہماری اس نیٹ کی تلوار سے ہمارے بچوں کے اندر وہ جہاد کا جذبہ، وہ امام کی نصرت کا جذبہ، امام کی ندا کے اوپر لبیک کہنے کا جذبہ ختم کر رہا ہے۔ یہ دشمن ہماری آج کا یزید یہ کر رہا ہے، ہماری نسل جو اوپر پروان چڑھ رہی ہے وہ بیچ میں آڑے آ رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہمارے سے محبت کتنی ہے، محبت کا کیا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے بچوں کو چیک کریں، دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کا امام ہر شب جمعہ یا ہر شب سوموار کو آپ کے اعمال چیک کرتا ہے، اور جس مومن کا نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں امام اس کے اوپر مصلی بٹھا کے گریہ کرتے ہیں، آپ کے لیے گریہ کرتے ہیں، آپ کے لیے گریہ کرتے ہیں کہ پروردگارہ ابھی نادان ہے، سمجھدار نہیں ہے، مالک اسے میرے ظہور تک زندہ رکھنا، پروردگارہ اس کے اندر وہ معرفت عطا فرما کہ مجھے سمجھ سکے اس کا امام اس سے کیا چاہتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ایک گلاس نہیں، گلاس ہوتا ہے، اس گلاس کے مطابق جو پانی اس میں ڈالا جائے، اس پانی کی اگر پیاس بھی اتنی بھی رکھتا ہوں نا میرے ظہور کی، اتنی اس پیاس کے مطابق بھی اس کے اندر تڑپ ہو تو میں ظہور کر جاتا۔ بعض اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں نا بعض برادران، کہتے ہیں کہ آپ سب وہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یا والدہ میں سے کوئی چلے گئے ہیں، والد میں سے چلے گئے ہیں، میرے خواب میں نہیں آتے، ہم چاہتے ہیں ان خواب میں دیکھیں، کوئی عمل ہو بتائیں تاکہ ہم اپنے ماں باپ کو خواب میں دیکھیں۔ امام بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک گلاس پانی کا جو ہے نا اس کی تڑپ بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا نا مولانا صاحب سے کہ آغا صاحب یہ جو سوال کیا گیا یہ ایک گلاس تڑپ نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں بتائیں گے۔ کہنے لگا مولانا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں بھی رات کو امام کی زیارت کروں، سوؤں تو میرے خواب میں میرے زمانہ کا امام آئے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔
آپ بھی مجھے بتائیں کوئی ایسا عمل کہ جس سے جو ہے نا میں اپنے مولا کی زیارت کر سکوں. تو مولانا نے کہا کہ ایسے کرو بھائی، نماز پڑھی انہوں نے مغربین، کہا کہ آج کھانا میرے ساتھ کھانا. کہنے لگا ٹھیک ہے. مولانا صاحب کے گھر چلے گئے، مولانا صاحب نے کھانا کھلایا. کھانے میں تھوڑا سا نمک تیز ڈلوایا، نمک تھوڑا تیز کیا، اور کھانے کے اندر پانی بھی نہیں رکھا. اب وہ نمک تیز والا جب کھانا کھایا اور پیاس کی شدت بھی بڑھی، اب دیکھا پانی تو کوئی پانی دینے والا اور سامنے اور تھا نہیں. وہ شرم کے مارے کہ آغا صاحب اٹھیں گے جائیں گے پھر زحمت کریں گے، وہ پانی نہیں مانگا. اس نے ادباً خاموش رہا. اس نے کہا آغا صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں عمل بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں. ایسے کرو ابھی کھانا کھا کے سیدھا گھر جانا، سیدھا گھر جا کے تم نے بستر پہ لیٹ جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. کھانا تم کھا چکے ہو، کھانا اور نہیں کھانا. بالخصوص پانی تم نے نہیں پینا، پانی پیو گے تو عمل ٹوٹ جائے گا تمہارا. اور جا کے تم سو جانا، رات کو تمہیں امام خواب میں آئیں گے. وہ گیا گھر میں، بڑی تیزی کے ساتھ جا کے جو ہے نا وہ کسی سے بات نہیں کی، بستر پہ جا کے سو گیا. اٹھ کے صبح پھر آیا مولانا صاحب کے پاس، تو نماز فجر پڑھی. فجر پڑھنے کے بعد آ کے کہنے لگا مولانا صاحب میں رات کو جو ہے آپ نے کہا کسی بات نہیں کرنا، سو جانا، تو میں سو گیا، لیکن رات کو میرے امام خواب میں نہیں آئے. انہوں نے کہا پھر رات کو خواب میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہر طرف پانی پانی ہے، ہر طرف پانی ہے، کنویں ہیں، بارش ہو رہی ہے، ادھر پانی بہہ رہا ہے، ادھر چشمے میں پانی بہہ رہا ہے، لیکن وہ پانی اتنا ہے کہ میں اس پانی سے پیاس بجھا نہیں پا رہا. پانی پانی ساری رات فجر تک میں پانی دیکھتا رہا. تو مولانا صاحب کہہ رہے لگے کہ جس دن تیرے اندر اس پانی کے گلاس کی تڑپ آ جائے گی نا، تیرے امام خود تجھے اپنی زیارت کرائیں گے. یہ وجہ ہے. میں خود سوال، یہ اپنے لیے میں خود سوال کرتا ہوں، میرے خواب میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ میرے اندر تڑپ نہیں ہے. اس گلاس کے برابر بھی میرے اندر تڑپ نہیں ہے. جس دن میرے عزیزان امام کی تڑپ پیدا ہو جائے گی، امام ہم سے محبت کرتے ہیں. گو کہ میں اپنے لیے امام کو پکارتا ہوں، امام کو امام کے لیے نہیں پکارتا. میں نے زیارات پہ بھی جاتا ہوں تو میں امام کو وہاں سے جاتا ہوں، تو وہ کہ مسجد جمکران کے اندر جو ہے نا وہاں پر سارے عبادت ہو رہی تھی، تو ایک خاتون جو ہے وہاں پر کہنے لگی، کہتی ہے کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے اسے مخاطب ہو کے کہا کہ جاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے پاس ان کی فریاد سنو. اب وہ کہتے ہیں کہ میں مختلف گھومی، کوئی کہہ رہا تھا میرا بیٹا نہیں ہے، مولا آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، میرا بیٹا عطا کریں، بیٹی میری پریشان ہے، میرے گھر میں بیمار ہیں، میری نوکری نہیں ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، ہر بندے کو اپنی اپنی ہی حاجتیں پڑی تھیں. کہا کہ کسی کو دیکھا کہ مولا ہاں آپ کس حالت میں ہیں، آپ کے لیے ہم آپ کے اس پریشانی میں پریشان ہیں، مولا جلد ظہور کریں، ہم نے زمیمہ تیار کر رکھا ہے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں. امام کو زمیمہ چاہیے میرے ذہن، وہ زمین چاہیے، وہ رستہ چاہیے، تحرک والا آدمی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. امام کو امام سے پکارنے والا چاہیے. آپ زیارات پہ جائیں تو کہ مولا میں آپ کو آپ سے مانگنے آیا ہوں، آپ اپنی معرفت دیں. میں آیا ہوں اپنی مرضی سے، لیکن میں جاؤں آپ کا نمائندہ بن کے جاؤں. میری زندگی میں وہ سفینہ نوح آ جائے، وہ سفینہ حسین آ جائے کہ میں جس پہ سوار ہونے کے بعد میں جو بھی میرے سے رجوع کرے وہ نجات کی طرف جائے، کیونکہ میں آپ کا نمائندہ بن کے آؤں، میں آپ کی طرف سے مسلم بن کے آؤں. جناب مسلم کا کردار ابھی کیوں زندہ رکھا؟ تاکہ ہم اس طریقے چل کے اپنے آپ کو زمانے کا مسلم بنائیں. یہ رستے بند نہیں ہوئے میرے عزیزان برادران، رستے ابھی بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اندرون ابھی تک وہ بیدار نہیں ہے اس طریقے سے جس طرح بیدار ہونا چاہیے تھا. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ رستہ جو امام کی معرفت کا ہے میرے عزیزان، وہ معرفت کا رستہ چاہیے. امام علیہ السلام کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، اور آ کے جو ہے نا سوال کرنے والے سوال بھی کرتے. امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے جناب رسول اسلام بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کیا کہ تم میں سے اصحاب میں سے کون ہے جو شخص جو ہے نا ساری رات جو ہے نا وہ عبادت کرتا ہو، جاگتا ہو؟ تو سب خاموش ہوئے. ساری رات عبادتیں، پورا سال کوئی دن مس نہ ہو، پورا سال مکمل ساری رات جاگے، ساری رات عبادت کرے. تو خاموش ہو گئے. تو اس میں بھی جناب سلیمان فارسی ہاتھ بلند کیا، جن کو ایمان کے 10ویں درجے پر تھے.
اور ان کا ایمان لانا آپ کو معلوم ہے بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ ان کا ایمان لانے میں جناب رسول اسلام نے کتنے طریقے اختیار کیے اور کس طریقے سے اسلام کے اندر آئے اور کس طریقے سے انہیں آواز آتی تھی اور کتنا ان کا جو ہے وہ ادا کیا جس کی غلامی میں تھے اور پھر اس طرح آئے، وہ ایک لمبی تفصیل۔ بہرحال جناب سلیمان فارسی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہر روز ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ حیران و پریشان بیٹھے ہوئے دیکھے کہ یہ کھڑے ہو کے جو ہے نا ایک فارسی عرب کے اوپر، ایک عجم عرب کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ برتری کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو رات کو قرآن مجید پڑھ کے سوتا ہو؟ تو اس وقت جو ہے کہنے والا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ خاموش تھے، بیٹھے تھے، بھئی ہم جو ہے نا رات کو قرآن مجید روزانہ پڑھ کے ختم کر کے نہیں سوتے۔ جناب سلیمان فارسی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے رات کو پڑھ کے ختم کر کے سوتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں تک بات پہنچی نا تو اس وقت کچھ بیچ میں ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، عمر ابن خطاب اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ سلیمان فارسی جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے سلیمان جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں، ساری عبادت کو رات کو عبادت نہیں کرتے دیکھا، کئی عبادت کرتے ہیں پھر اکثر وقت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو اکثر دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کئی دن جو ہے نا قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ تو یہ یعنی اپنے اس نے اذہان میں کہا کہ سلیمان فارسی یہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ تو جناب رسول نے فرمایا کہ سلیمان فارسی جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے اور ان کی معرفت بہت بلند ہے، ان سے سوال کر کے دیکھو۔ جناب سلیمان فارسی سے فوراً سوال کیا تو فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے کہ جو شخص بھی رسول اسلام فرماتے ہیں رات کو وضو کر کے سوئے تو گویا اس کے لیے رات کو سونا ایسا ہے جیسے ساری رات عبادت کی اس نے۔ یہ ہمارے لیے ابتدا فکر ہے، ہمارے جوان ہمارے بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رات کو بیٹا جب سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو۔ وہ ساری رات نیٹ کے اوپر بیٹھ کے اسی میں سو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہ کیا کرو، وضو کر کے سویا کرو، دیکھیں روحانیت آپ کی طرف آئے گی۔ کہنے لگے کہ قرآن مجید جو ہے وہ دن میں کئی دفعہ نہیں ہم نے دیکھا کہ پڑھتے ہوں۔ فرمایا کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اے علی جو تیری نسبت ایسے ہے کہ اگر جو شخص فرمایا تیری نسبت قرآن میں اسی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کے اندر سورہ اخلاص کی پورے قرآن کے اندر اس کی حیثیت ہے، پوری امت کے اندر تیری اور اسی طرح اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص تیرے ساتھ زباناً بھی محبت کرتا ہے فرمایا اس کا ایک تہائی جو ہے اس کا ایمان مکمل ہے، اور فرمایا اگر کوئی شخص زبان کے ساتھ دل کے ساتھ بھی قبول کرتا ہے فرمایا اس نے اپنے ایمان کا 2/3 حصہ جو ہے وہ اس نے کمپلیٹ کر لیا۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص زبان سے بھی آپ کی نصرت کا اور آپ دل سے بھی کہتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بھی تحرک کر کے آپ کی نصرت کرتا ہے فرمایا کہ ایمان کے مکمل درجے پر ہے۔ یہاں پر ایک امام جناب رسول اسلام نے 3 وجوہات بتائیں۔ ایک وہ شخص جو زبان سے کہتا ہے جیسے میں ہوں، ایک دل سے قبول کرتا ہے کو شامل بالکل، اس کے بعد جو ہے نا زباناً کہنے کے بعد میں دعائیں بھی پڑھتا ہوں، اٹھا کے جو ہے وہ دعائے کمیل پڑھتا ہوں، دعائے ندوہ پڑھتا ہوں، ساری جو ہے نا محفل پڑھتا ہوں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے قربانی دینے کا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے امام کی نصرت کے لیے نہیں آتا۔ یہ امام جناب رسول اسلام متوجہ کرنے چاہیے کہ زمانے کا امام جب تک زبان سے نہیں دل سے خالی نہیں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو متحرک ہوتے ہوئے امام کی جب رائے ہموار کرے گا تو وہ مکمل مومن کہلائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے میرے عزیزان برادران زمانے کا امام آج بھی پکار رہا ہے، آج بھی آواز دے رہا حل من ناصر ینصرنا۔ بہت سارے کان ایسے ہیں جو نہیں سن پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا وہ
گوشہ جو ہے وہ ابھی بیدار نہیں ہے. جب شام غریبہ ہوئی، شام غریبہ میں دو طرح کے روایات ملتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ بی بی فرماتی ہے، بی بی خود روایت کرتی ہے، بی بی فرماتے ہیں کہ میں خیام کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، ایک شخص ملعون داخل ہوا اور خیمے کے اندر جو ہے نا وہ لوٹنا شروع کیا اس نے، اور لوٹتے لوٹتے جو ہے نا وہ قریب آیا تو اس نے چاہا کہ اس خنجر کے انی سے جو ہے وہ چادر کو چھینے، تو بی بی نے دیکھا کہ وہ چھین بھی رہا تھا چادر، ساتھ رو بھی رہا تھا. بی بی نے کہا کہ تمہاری اس بات سے سمجھ نہیں آئے، تو چادر چھین بھی رہا ہے، ساتھ رو بھی رہا ہے، لوٹ بھی رہا ہے، تو یہ کیوں ایسا؟ تو کہنے لگا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو بڑی ظلم کے ساتھ، آپ کے ساتھ بہت زیادہ ستم کیا گیا اور زیادتی کی گئی آپ کے ساتھ، اس طرح کی جیسے آپ کو بیار و مددار جنگل کے اندر آپ کو جو ہے نا اس طرح سے قتل کیا گیا. تو کہنے لگے اچھا تو پھر اس کے اوپر تو لوٹتا کیوں؟ نہ لوٹ تو ہمیں. کہنے لگا میں اس لیے رو رہا، اس لیے میں لوٹ رہا ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا کوئی اور آ کے لوٹ لے گا. تو بی بی نے اس وقت بد دعا دی، خدا تیرے ہاتھوں کو شل کرے. اور دوسری روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں اسی طریقے سے روایت آتی ہے کہ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی، ایک شخص لوٹتا لوٹتا جو ہے وہ میرے پاس پہنچا، اس نے چاہا کہ میری چادر کو لوٹے. میں اپنی چادر کو بچانے کے لیے بھاگ پڑی اور بھاگتے بھاگتے اس شخص نے مجھے تلوار اس خنجر کا وار کیا جو میرے اس دونوں شانوں کے درمیان میں لگا اور میں بے ہوش ہو کے گر گئی. کہتے ہیں کہ میں جب ہوش میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو پھپھی اماں کی گود میں پایا، اور جب میں ہوش آئی تو میں نے ایک سوال کیا، پھپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میری چادر لا دیجئے. جب کہا نا یہ جملہ تو بی بی فرماتی ہیں کہ بیٹا میری طرف دیکھو، تیری پھپھی کے سر پہ چادر موجود نہیں ہے، اٹھو اور چلے خیمے کی طرف، ان کا جا کے خبر گیری لیں. جب عزیزان وہاں پہنچے، جا کے دیکھا کہ خیام کو آگ لگائی گئی، خیام میں بچے اس قدر بکھر چکے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ اس قدر زوردار حملہ کیا انہوں خیام کے اندر کہ بیویوں کے بچوں نے اپنے ماؤں کے ہاتھ چھوڑ دیے. اس طرح کربلا میں بکھر گئی جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جایا کرتے ہیں. اب بچے نظر نہیں آ رہے. جناب ام کلثوم، جناب زینب سلام اللہ علیہا مختلف جگہ پر بچوں کو ڈھونڈ کے اکٹھا کر رہی تھی. یہ اکٹھا کرتی تھی. ملاؤن کیا کرتا تھا؟ جب بھی ایک ملاؤن ایسا تھا، شخص تھا، جب بھی بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، جناب مختار کا قیام کے دوران اس ملاؤن کو پکڑا نا، اس نے کہا کہ میں نے کسی مرد کو قتل نہیں کیا، میں صرف ایک ڈیوٹی انجام دیتا تھا. جب بی بی بچوں کو اکٹھا کرتی تھی میں انہیں پھر بکھیر دیا کرتا تھا کربلا میں. جب بچوں کو پھر بکھیر دیا کرتا تھا. اب دیکھا کہ بی بی جو ہے نا بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام ایسے پہنچی جہاں پر دو بچے جو ہے بہن بھائی، انہوں نے ایک جھاڑی کے ساتھ جو ہے وہ چھپا کے اپنے بائیں جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے گلے میں ڈالا. وہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے نہیں مرے تھے. وہ بھوک اور پیاس کی شدت بیان نہ کرتے ہوئے، وہ برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اب بی بی کہتی ہیں کہ ابھی قریب آہستہ آہستہ جنا شاید بچے سو گئے ہیں. اب بچوں کو جب اٹھانے لگا بس ایک صدا دی، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان بچوں دی سکینہ بیٹا کہاں ہو؟ تیری پھپھی پریشان ہے، آواز دو سکینہ کہاں ہو؟ مگر کہیں سے آواز نہ آئی. اب کرتے کرتے جب مقتل میں پہنچی، مقتل میں ایک مقام سے آواز آئی کہ بہن زینب ذرا آہستہ، ابھی بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹی کو سلایا ہے. اب جب سکینہ ہوش میں آئی، کہا کہ بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے جبکہ اس کے اوپر اس کا سر موجود نہیں تھا؟ فرمایا جب میں مقتل میں آئی اپنے بابا کو پکار رہی تھی، ادھر لاشے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنیا، اے میری بیٹی تیرا باپ یہاں سو رہا ہے، آؤ میرے پاس
سو جاؤ. عزاداران حسین یہ وہی بچی ہے جب سفر کرتے کرتے شام کے ایک ایسے مقام پر پہنچی جب امام زین العابدین علیہ السلام نڈال ہو کے بیٹھے تھے اور بی بی نے ایک سوال کر دیا. سوال کیا کیا؟ کہا کہ بھیا میں پوچھنا چاہتی ہوں پیاس کے کتنے درجے ہوا کرتے ہیں؟ پیاس کے کتنے درجے ہوا کرتے ہیں؟ مولا ایک مرتبہ تڑپ گئے. کہا بہن یہ تو نے سوال کیسا کر دیا؟ اب تُو نے سوال کیا ہے تو جواب سنو. پیاس کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیاس اتنی بڑھتی ہے کہ زبان بالکل لکڑی کی طرح خشک ہو جاتی ہے. بی بی فرماتی ہے ہاں میں نے دیکھا تھا جب میرے بھیا علی اکبر جنگ کرنے گئے تھے, جنگ سے واپس آئے تو کہا کہ مجھے پانی کا ایک گھونٹ دیجئے. جب میرے بابا نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو, دہان میں زبان رکھنی کھینچ کے کہا کہ آپ کی دہان تو آپ کی زبان مجھ سے بھی خشک ہے. اس وقت میرے بھیا کی زبان خشک ہو چکی تھی, لکڑی کی مانند. فرمایا کہ دوسری سنو, فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب پیاس بڑھتی ہے, بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے. کہنے لگے بھیا میں نے یہ بھی منظر دیکھا جب کربلا کے اندر جب میرا بھیا علی اصغر پیاس کی شدت میں اتنا چلا گیا کہ اس کے اوپر حالت نزا طاری ہو گئی. جس طرح مچھلی پانی کی فراق میں تڑپتی تھی میرا بھیا اس طرح تڑپ رہا تھا. کہنے لگے آخری جو وجہ پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ سنو. کہنے لگا جب پیاس اس حد سے بڑھ جاتی ہے اس وقت جسم کے گوشت میں وہ پانی کی جو تراوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. جب یہ جملہ کہا نا عزیزان, اس کا جناب سکینہ فرماتی ہیں بھیا گویا میں سمجھ رہی ہوں اور میں جان رہی ہوں اب یہ شدت مجھ سکینہ پہ طاری ہے. اب میرے گوشت نے میری ہڈیوں کو مجھ سے تر کر دیا. وہ بی بی جو قید خانے کے اندر جب پرندوں کو دیکھتی تھی سوال کرتی تھی پپی اماں یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. بی بی فرماتی تھی میں کب اپنے گھر کو لوٹوں گی؟ ہائے بی بی آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ اپنے گھر کو نہیں لوٹیں گی. شام آپ کا گھر بن جائے گا, یہ زندان آپ کا گھر بن جائے گا. بی بی جب گریا کرتی تھی ملعون کہتا ہے کہ یہ کون سی بی بی اتنا گریا کر رہی ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ یہ وہ بی بی ہے حسین کی بیٹی چھوٹی, یہ اپنے بابا کے فراق میں گریا کر رہی ہے. کیا چاہتی ہے؟ اپنے بابا سے ملاقات چاہتی ہے. کہا کہ سر کو دو ملوا دو. اب جب سر تشت میں لایا گیا عزاداران حسین بس آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں. بی بی ایک مرتبہ جب تشت لایا گیا اپنا لب اپنے بابا کے لب پہ رکھ کے ایک جملہ کہا بابا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے خیمے جلا دیے. بابا میری پھوپھیوں کی ردائیں لوٹ لی. بابا ان شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری آئے, انہوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے. اتنا بھاری ہاتھ ہے ان کی تماچوں سے میرے دانت ٹوٹ گئے. بابا یہ اتنے ظالم ہیں, انہوں نے میرے کانوں سے زیور چھین کے میرے کانوں کو زخمی کر دیا. بابا آپ کے بعد یہ دنیا میرے لیے اندھیرا ہے. بس یہ جملہ کہنا تھا. بی بی خاموش ہو گئی. جب جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ایک بی بی کو اٹھایا, بس ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.